اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر. انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ یہ چیلنج کرنا شروع کر دے کہ مجھ سے بڑھ کے طاقتور کون ہے؟ بھئی جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے، نہ خود اپنے آپ کو تخلیق کیا. وَقَامُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیات کے ساتھ جھگڑا ہی کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر بھیجی ایک سخت سرسرا، ایک سخت ہوا ٹھنڈی. فی ایام ناحسات، منحوس دنوں میں. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیں. اس کی ڈیٹیل پھر سورۃ الحاقہ میں آتی ہے کہ مسلسل 7 دنوں تک یہ معاملہ ہوتا رہا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی وہاں پر مدد نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ، رہے قوم صالح سمود، فَأَهْدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو سیدھی راستہ دکھایا تو تھا. فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے اندھے پن کو اختیار کیا ہدایت کے مقابلے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ، تو ان کو آ کر پکڑا ایک کڑک نے عذاب کی. صاعقۃ العذاب، عذاب کی کڑک نے. الہون بما كانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب ایک رسوا کن کڑک ان کے اوپر آئی. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دی ایمان والوں کو جو کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور قیامت کے دن ہم اللہ کے دشمنوں کو آگ پر پیش کریں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر وہاں پر وہ گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے مجرم لوگ، تو جب ان کا حساب کتاب شروع ہوگا، شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم، تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں ہی گواہی دینا شروع کر دیں گی. وجلودہم بما کانوا یعملون، اور ان کی کھالیں بھی بولیں گی جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا. یعنی انسان کے کان اور آنکھیں، دنیا میں تو ایک زبان ہے نا، سورہ یاسین میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت والے دن ہم منہوں پہ تو مہر لگیں. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں اور ہاتھ، یہ ہم ان سے پھر گفتگو کریں گے. یعنی زبان ہو جائے گی انسان کی بند، جو دنیا میں بولتی تھی، بس زبان بند. کان بولیں گے اس نے یہ کیا، آنکھیں بولیں گی اس نے یہ دیکھا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. یہاں تو صرف کان اور آنکھوں کا ذکر ہے نا، سورہ یاسین میں کان اور ہاتھ بھی گواہی دیں گے. وجلودہم، اور ان کی کھالیں بھی ان کے اعمال کے اوپر گواہی دیں گی کہ انہوں نے یہ کیا تھا. اگر میری کھال میرے خلاف یا میرے حق میں گواہی دے، میں کیا کر سکتا ہوں. وقالوا لجلودہم، تو وہ مجرم لوگ قیامت والے دن اپنی کھالوں سے کہیں گے، زبان سے نہیں، اپنے دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے، ظاہر زبان پہ تو مہر ہوگی. لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی. یعنی ایک شخص کی اپنی کھال اس کے خلاف ہی بولنا شروع کرتے. تو انسان تو دنیا میں سمجھتا تھا نا یہ ساری چیزیں میری ملکیت ہے، اور عذاب میں بھی انہوں نے جھونکا جانا ہے، تو انہوں نے میرے خلاف کیسے گواہی دے دی. تو وہ کہیں گے کہ ہم پر ہماری کھالوں نے گواہی کیوں دی ہے، ہماری کھالوں آج ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کھالیں اور باقی اعضاء کہیں گے آج ہمیں اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا میں وہ زبان کسی کی ہم سمجھ سکتے تھے، کسی کی نہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ، اور قرآن حکیم میں بھی سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی کڑکتی ہے، قرآن حکیم میں آیا سورۃ الرعد میں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. دروازے کی جو آواز ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز قرآن حکیم میں آتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی بڑائی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہمیں اس نے زبان دی ہے، اللہ نے، جس نے ہر چیز کو زبان دی.
وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم نہیں چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو اس سے کہ گواہی نہ دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، تمہارا کنٹرول تو زبان پہ ہی تھا نا، وہ تم دنیا میں اپنی مرضی سے چلاتے رہے۔ اب قیامت والے دن جب یہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے تم نہیں کنٹرول کر سکو۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُونَ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم دنیا میں تو یہ گمان کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کئی ایک باتوں سے اور اعمال سے واقف ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ شیطان بسا اوقات انسان کو اس معاملے میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا باریک باریک چیزوں میں پڑھنا ہے، موٹی موٹی چیزیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے بیت اللہ کے پاس دو کافروں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ صرف وہی باتیں جانتا ہے جو ہم اونچی بولتے ہیں، جو ہم اپنے دل میں پلاننگز کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں نا، یہ اللہ کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم تو دنیا میں سمجھتے تھے کہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گے، وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، تم تو یہ بھی گمان کرتے تھے أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اکثر جو ہم اعمال کرتے ہیں نا ان میں سے اکثر چیزوں کا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، یہ تمہارا اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے تھے تمہیں برباد کر دیا۔ تم سمجھتے رہے اللہ نے تو ہر ایک چیز کا حساب و کتاب رکھا اور وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا۔ اللہ اکبر۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پس اگر اب تم صبر کرو تو آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ اس وقت رضائے الہی چاہیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ یعنی اب وہ صبر ہی کر سکتے ہیں آگ کے اوپر، اگر اللہ کو اب راضی کرنا چاہیں تو اب وہ دنیا کی زندگی میں کر سکتے تھے، آخرت میں نہیں کر سکتے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے مقرر کر دیے تھے ان کے لیے کچھ ساتھی، پس انہوں نے آراستہ کر دکھایا ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں، یعنی شیاطین مسلط کیے۔ وہ تو صحیح مسلم میں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، ایک شیطان ہے جن جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، وہ اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر ثابت ہو گیا اللہ کا قول، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان قوموں کی مانند جو ان سے پہلے گزرے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ یعنی جس طرح اگلی قومیں ہیں اللہ نے ان میں بھی جنوں اور انسانوں میں لوگ سرکشی پر آمادہ ہوئے اور وقت کے پیغمبروں کی بات قبول کی، دو پارٹیاں بن گئی۔ اب بھی یہی مشرکین عرب کا حال ہے، ان پر بھی عذاب آئے گا، لیکن اس کیس میں عذاب ذرا ڈیفرنٹ آیا، وہ قتال کی شکل میں آیا۔ وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر آیا، مسئلہ نمبر 85 میرا ریکارڈڈ ہے۔ قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات۔ اس امت میں عذاب استیصال جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب، وہ قتال کی شکل میں صحابہ کرام کے ہاتھوں کافروں کو